اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مسلما وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الذكر فإن كثرة الذكر تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ سورہ 5 باتیں ذکر کی ہیں. صرف یہی باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں جو ہماری اور آپ کی زندگی کی اصلاح کریں، دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے ہمارے دلوں کو قرآن کریم نے متنبہ کیا ہے، مجبور کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ 5 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. قرآن کریم نے ہمیں ایک بات یہ بتائی، لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو. قرآن کریم نے بے شمار جگہوں پر اتقوا کا لفظ استعمال کیا ہے. آپ حضرات تلاوت کرتے ہیں، جانتے ہیں، ترجمے اور معانی سے واقف حضرات بھی جانتے ہیں، جو صرف تلاوت کر سکتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جگہ جگہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. اور پھر یہ کہا کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان یہ غور کر لے کہ کل آئندہ کی زندگی کے لیے اس نے تیاریاں کیا کی ہیں. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر نفس ہر انسان یہ دیکھ لے کہ کل آئندہ زندگی کے لیے تیاریاں اس نے کیا کر رکھی ہیں. وہ آئندہ کی زندگی تو جبھی ہوگی جب وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. عربی میں اس کو کہتے ہیں بعث بعد الموت. بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا. اس بات کے اوپر صرف ایمان والے کا ہی یقین ہے، کسی اور کو یقین نہیں ہے. صرف ایمان والا یقین رکھتا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. ایک کافر اگر اپنی زبان سے کہتا ہے اس کا ایمان نہیں ہے، اسے یقین نہیں، وہ کہہ رہا ہے. لیکن ایمان والا پورے یقین کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ اس بات پر وہ ایمان رکھتا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. اس اٹھنے کے بعد تمہیں ضرورتیں پڑیں گی پیسوں کی. پیسے کیا؟ وہ اعمال کے پیسے، اعمال کے سکے. قرآن کریم نے کہا کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ آئندہ زندگی کے لیے تیاریاں اس نے کیا کی. یہ تو مضمون ہے کہ قرآن کریم نے جا بجا اس کو ذکر کیا، اس لیے کہ کفار و مشرکین بعث بعد الموت سے انکار کرتے تھے اور وہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا فَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مر گئے، سڑ گل کر کے برابر ہو گئے، مٹی میں رنگ مل گئے، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. کیا مطلب؟ محمد کہہ کیا رہے ہیں؟ ہم نے تو کبھی اس طرح کی بات نہیں سنی. وہ کفار کہا کرتے، وہ مشرکین کہتے ہم مر گئے، ہماری جو دنیا میں زندگی ہے بس یہی زندگی ہے، کھانا پینا سو جانا اٹھنا زندگی بسر کرنا، بس یہی جو کچھ ہے یہی ہے. دوبارہ اٹھنے کا کیا مطلب؟ کچھ نہیں. ایک کافر مطلب عاص ابن وائل، اس نے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب یہ بات سنی تو حضور کی خدمت میں آیا اور ایک ہڈی لے کر آیا.
آپ ابن وائل دنیا کفر کا مانا جانا کافر، مشرک، مخالف اسلام، ایک ہڈی بوسیدہ سی جلی ہوئی سڑی ہوئی ہڈی لے کر کے آیا اور آ کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے متنتے ہوئے یوں کرتے، میں یحیی العظام وہی رمیم، محمد ذرا بتانا ان ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ حضور سے ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ تو قرآن کریم نے جواب دیا، قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ، اے محمد آپ کہہ دیجیے جب تو نہیں تھا جس ذات نے تجھ کو زندہ کیا وہی ذات اس ہڈی کو بھی زندہ کرے گا۔ تو نہیں تھا، تیرا وجود نہیں تھا، تیرا وجود کیسے تو کیسے پیدا ہوا؟ ایک بے جان نطفے سے، ایک بے جان ناپاک گندے حقیر ذلیل رذیل پانی سے میں نے تجھ کو زندہ کیا، تجھے زندگی عطا کی۔ کیا جس ذات کے قبضے قدرت میں یہ ہے کہ ایک ناپاک بوند کے اندر وہ ایسی شکل و شباہت پیدا کر دے اور اس کے اندر حیات و زیست کا مادہ پیدا کر دے، وہ ذات پیدا کرنے پر موت دے کر کے دوبارہ کیا زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ آپ کہہ دیجیے وہ ذات زندہ کرے گی جس سے پہلی دفعہ پیدا وہ کفار و مشرکین اس آنے والی زندگی پر یقین رکھنے والے نہیں تھے۔ یہ صرف ایمان والے کی شان ہے۔ اس یہ قرآن حدیث نے اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی اور ہمارے ذہنوں کو مجبور کیا، جھنجھوڑا اور ہمیں متنبہ کیا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آئندہ زندگی کے لیے تیری تیاریاں کیا ہے؟ تو دیکھ لے وہ تیاریاں، اس لیے کہ یہاں کی زندگی ناپید ہے، ختم ہونے والی ہے، اور وہ زندگی ہمیشہ کی۔ وہاں بھی موت آنی نہیں، موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ وہاں ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، ہمیشہ کا رہنا ہوگا، کوئی نہ نعمت وہاں کی فنا ہونے والی، نہ وہاں زندگی کی وہاں کی زندگی ختم ہونے والی۔ اس آئندہ زندگی کے لیے تمہیں تیاری کیا ہمیں تیاری کیا کرنی ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے اس کے اندر یہ تیاریاں ذکر کی ہیں کہ ہمیں تیاریاں کرنی کیا ہیں۔ حضور نے فرمایا اتق المحارم وتکن اعبد الناس، اے لوگوں محارم سے ڈرتے رہو، لوگوں میں سب سے بہترین اور شاندار عبادت گزار بن جاؤ گے اور وہاں عبادت کی ضرورت پڑے گی۔ محارم سے بچتے رہو، محارم سے ڈرتے رہو۔ محارم کیا چیز ہے؟ محارم کیا چیز ہے جس سے ہم بچے ڈرے؟ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا۔ ایک جامع اور ایک مانع ارشاد ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ الفاظ تو بہت ہی محدود اور مختصر ہیں، لیکن غور و خوض کیا جائے تو مفسرین اور شارحین شرح لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں اور آج تک شروعات کی جا رہی ہیں، مگر ہمارے نبی کے ارشاد کے مفہومات و ارشاد اور اس کے تمام تر مفاہیم پورے نہیں ہو پاتے۔ الفاظ تھوڑے سے لیکن کتنا جامع اور کتنا معنی ارشاد ہے، محارم سے ڈرتے رہو۔ اردو میں ایک کر کے گنتیاں نہیں گنوائی، ایک عام ارشاد ایسا فرمایا، نماز کا چھوڑنا حرام، نماز چھوڑنے سے بچتے رہو، حرام کھانا حرام، اس سے بچتے رہو، کسی کی طرف نظر بد کا اٹھانا حرام، اس سے بچتے رہو، اپنی شرمگاہوں کو ناجائز جگہوں پہ استعمال کرنا حرام، اس سے بچتے رہو۔ اتق المحارم، محارم سے بچو، تکن اعبد الناس، لوگوں میں سب سے بہترین عبادت گزار بن جاؤ۔ آج انسان حضور کے ہمارے نبی کے اسی ارشاد میں غور کر لے، زندگی کا ہر پہلو ہمیں ناکام ہوگا نظر آ رہا ہے، زندگی کا ہر پہلو ناکام ہوگا نظر آ رہا ہے۔ جس زبان کو اللہ نے یہ کہا اور جس پیٹ کے بارے میں یہ فرمایا کہ حرام چیز اور حرام رزق اس کے اندر داخل نہ ہو جائے، غور کرو کتنے بچ رہے ہیں ہم اس چیز سے کس قدر بچ رہے ہیں، کس قدر محتاج ہیں۔ ہر انسان کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج ہر شخص فیصلہ کر سکتا ہے، غور کر سکتا ہے کہ ہماری زندگی حرام سے کتنی محفوظ ہے۔ مزدور کے طبقے سے لے کر ایک مالدار تک ہر ایک انسان غور و خوض کر دے۔ ہمارے پاس کوئی کھانا آ جائے، ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے کیسا کھانا، ہمارے پاس کیسے پیسے آ جائیں، ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے کیسے
ایسے پیسے، ہمارے پاس کوئی اگر شیرنی آ جائے ہم اس کی پیکنگ نہیں کرتے، کیسے یہ شیرنی اور کیسی یہ چیز، سوچتے ہیں کہ اللہ کریم ہے، کھائے جاؤ، اللہ معاف کرنے والا ہے، کیے جاؤ۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا، بے شک اللہ کی ذات ذات کریم، لیکن وہ ذات کریم کے کرم ہمارے ساتھ جبھی ہوگا جب اس کی ہم فرمانبرداری اور اطاعت کریں گے، جب اس کے کہنے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے اور اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے، جب اس ذات کریمی کا کرم ہمارے اوپر ہوگا، اس کی سخاوت ہمارے اوپر ہوگی اور اس کی مہربانیاں ہوگی، ہم کریں اس کی مخالفت اور اس کی سخاوت کو امیدوار کریں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اتقوا المحارم، اے لوگوں محارم سے بچتے رہنا، محارم سے بچتے رہنا، حلال رزق کا استعمال کرنا، شاندار عبادت کرنا، جھوٹ مت بولنا، دغا بازی مت کرنا، دھوکہ دہی مت کرنا، وعدے خلافی مت کرنا، کسی کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہ کرنا، یہ ساری باتیں اس کے اندر داخل شامل ہیں، ساری باتیں داخل شامل ہیں۔ آج کو ہم غور نہیں کرتے، ہم اپنے رزق کے بارے میں، ہم اپنے کپڑے اور لباس کے بارے میں، ہم اپنی زندگی اور زندگی گزارنے کے طور طریقوں کے بارے میں ہم نے غور کرنا اور سوچنا ہی چھوڑ دیا، ایک بے بہار ہماری زندگی ہو گئی۔ یاد رکھو، اللہ سے کبھی بھی رزق کے بارے میں فکر مت کرنا، اللہ کی ذات رزاق ذات ہے، وہ ایک بے زبان جانور کو بھی وہ روزی دینے پر قادر، اشرف المخلوقات انسان کو کیسے وہ بھلا سکتا ہے؟ حلال اس کے استعمال کریں، حرام روزی کھاؤ، پیٹ کے اندر حرام کا حرام مشکوک بھی ہونے مت دو، شک والا رزق بھی جانے مت دو۔ اگر مشکوک رزق کا بھی دنیا کا عادی بنا دیا اپنے پیٹ، یاد رکھنا آج شک والی چیز ہم کھا رہے ہیں، کل الگ اعلان حرام چیز کا ہم استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ ایسا ہو رہا ہے، مزدور بھی کر رہا ہے، محنت کرنے والا بھی کر رہا ہے، مالدار بھی کر رہا ہے، اسے تو اور زیادہ حدیث ہے مالدار کو، حل من مزید کسی بھی طریقے سے میرے پیٹ کے اندر اور میری جیب کے اندر اور میرے بیلنس کے اندر رقم آ جائے، پیسے آ جائے، دولت آ جائے، مال و زر آ جائے، چاہے حلال طریقے سے ہو چاہے حرام طریقے سے ہو رہا ہے، ضرور ایسا ہو رہا ہے۔ نبی نے فرمایا اتقوا المحارم، اے لوگوں محارم سے بچتے رہو، حرام کاموں سے بچتے رہو، حرام چیزوں سے بچتے رہنا۔ آج شراب نوشی حرام، ہم اس میں مبتلا، زنا کاری حرام، ہم اس سے مبتلا، بد نظری سے کسی چیز کو دیکھنا یہ حرام، ہم اس کے اندر مبتلا، اور تو اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہمارا سلوک ایسا ہوتا ہے جو حلال طریقے سے نہیں ہوتا، ناجائز طریقے سے ہوتا ہے۔ ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں، شادی شدہ ہے زنا کاری میں مبتلا ہے، شادی شدہ ہے بیوی موجود ہے زنا کاری کر رہا ہے، غیروں کی طرف نظر اٹھا رہا ہے، حلال طریقے سے اللہ سے پینے کی چیز دے رہا ہے، شراب نوشی کر رہا ہے، عام طریقے سے ہماری نئی نسلیں بہت رہی، خوب بہتر۔ آج ضرورت ہے، آج اسلام کی سخت ضرورت ہے، ہمارے نبی کی اس ارشاد کو غور کر لو، اتقوا المحارم، ہم سوچ کر قدم رکھیں، خوب کر قدم رکھیں۔ اللہ نے دنیا کو ایک ایمان والے کے لیے جھاڑی دار اور کانٹے دار اس کو بنایا ہے، اور کانٹے دار اور جھاڑی دار جگہ سے نکلنے والا اپنے دامن اور کپڑوں کو سمیٹ کر نکلتا ہے، ایک ایمان والا بھی زندگی گزارتا ہوا اپنے دامنوں کو سمیٹتا ہوا راستہ کی طرف چل دیتا ہے، ساری زندگی اس کی مشقت کے اندر گزرتی ہے، پریشانیوں کے اندر بچارہ مبتلا ہوتا ہے، مصیبتیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوتی ہیں، ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ دیکھتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، وہ یہ دیکھتا ہے۔ ہمیں مصیبتیں برداشت ہیں، ساری پریشانیاں ہم جھیلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بزرگوں آخرت کی پریشانیاں جھیلی نہیں جائیں گی۔ جب اس بات کا یقین ہوگا، انسان یقینی طور پر محارم سے بچے گا، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، مشکوک چیزوں سے بھی خود کو دامن اور پاک رکھے گا، ان چیزوں کے وہ قریب بھی نہیں جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہمارے نبی نے یہ ارشاد فرمائی، تقل اعبد النار، حلال کا استعمال کرنا، حرام سے بچ جانا، تمہاری عبادت شاندار عبادت ہوگی، اللہ اسے قبول فرمائے۔ ورنہ آج ہمارا چہرہ بہت شاندار ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہے، کرتا بھی ہے، پاجامہ بھی ہے، ہاتھ میں تسبیحات بھی ہے، لیکن جھانک کر کے دیکھو، ہمارے نبی نے فرمایا کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فأنى يستجاب له، اس کا کپڑا حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، کہاں سے اس کی عبادت قبول ہو جائے گی؟
اس لیے سخت ضرورت ہے ہم اپنے رزق کے بارے میں، اپنی روزی کے بارے میں، کھانے پینے کے بارے میں، اپنے لباس کے بارے میں ہمارے نبی کا ارشاد ہماری نظروں کے سامنے ہونا چاہیے، اتق المحارم تقل اعوذ الناس۔ دوسری تعلیم وارض بما قسم اللہ لك تکن اغنى الناس۔ اللہ نے تمہیں جتنی روزی دے دی، جتنا رزق دے دیا، اسی پر قناعت کرنا، لوگوں میں سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ۔ جتنا رزق مقدر کر دیا، جتنی روزی مل گئی، اللہ نے جتنا رزق دے دیا اسی پر قناعت کر لینا، لوگوں میں سب سے بے نیاز ہوگے، سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے۔ کیا ہمارا نفس ایسا ہے؟ ایک مزدور انسان بھی مزدوری کر رہا ہے، صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہوا، اسے 500 روپے مل گئے اور پھر اتفاق سے کوئی کام اور نظر آتا ہے، اپنی نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے جسم اور صحت کی پرواہ نہیں کرتا اور دوسرے کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لے لو اور کر لو، ہو جمع کر لو، کسی بھی طریقے سے ہو، جائز ہو ناجائز ہو، کیسے بھی ہو۔ حدیث ایسی چیز ہے، انسان کا نفس ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے پیٹ اور اس خواہش کی آگ کو بھرنے والی چیز تو صرف قبر کی مٹی ہے۔ انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا، آنکھیں کبھی شکم شیر نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ اس کی پہنچ ہو جاتی ہے قبر کے گڑھے کے اندر۔ قبر کے گڑھے میں جانے سے پہلے اس کی ساری جد و کاوش اور اس کی ساری محنت اور ساری جد و جہد ہوتی ہے دنیا کے حصول کے لیے۔ ہر میں مزید کا نعرہ لگاتے ہوئے انسان ہر چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک 7 ممالک کا حاصل کرنے والا بادشاہ بھی 7 بڑے ممالک کا مالک ہو جانے کے باوجود اسے خواہش ہوتی ہے کہ 8واں ملک اور حاصل ہے۔ کتابوں میں بزرگوں نے انسان حق اپنی میں بغیر بادشاہ، ہر جگہ کا فکر اپنی میں دیگر، 7 ممالک کا مالک ہونے کے باوجود 8 کے چکر میں ہوگا۔ ہمیں اپنے نفس کو پہچاننا ہے، ہمیں اپنے جی کو دیکھنا ہے، اپنے قلب کو جھانکنا ہے، اپنے دل کے اندر جھانک کر کے دیکھنا ہے کہ ہمارے قلب اور ہمارے دل کے اندر کبھی ایسی چیز اور ایسی خواہش اور ایسی نفسانیت تو نہیں پائی جاتی۔ نبی نے فرمایا کہ وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ اللہ نے جو چیز تمہیں مقدر کر دی اسی پر اللہ کا شکر کرو، اسی پر قناعت کرو، اسی پر اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، لوگوں میں سب سے بڑے مالدار ہوگے۔ مالدار بہت ساری مال و زر کی کثرت کا جمع کر لینا وہ مالداری نہیں، اور جمع کر لینے والا وہ مالدار نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ سب سے بڑی مالداری غنی النفس، انسان کے نفس کی مالداری ہے، اور نفس کی مالداری یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر، اس کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرتا ہوا اسی کے اوپر راضی ہو جائے اور اسی کے اوپر شکر گزار بن جائے، یہ سب سے بڑی مالداری ہے۔ اور دل کے اندر اگر ہم اور آپ خواہش محسوس کریں کہ اور بھی زیادہ ہونا چاہیے، ایک مکان ہو گیا دوسرا مکان اور ہونا چاہیے، ایک گاڑی ہو گئی دوسری گاڑی اور ہونی چاہیے، چند لباس ہو گئے چند لباس اور ہونے چاہیے، بزرگوں اپنے نفس کی اصلاح کر لینا۔ اگر یہ کیفیت ہم اور آپ محسوس کرتے ہیں، ہمیں اپنے دل کی صفائی کی سخت ضرورت پڑ جائے گی۔ ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کے دیے ہوئے رزق کے اوپر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار ہوگے۔ تیسری بات فرمائی کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پکے مومن بن جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پکے مومن بن جاؤ گے۔ آج فون کر رہا ہوں، رات میں بھی سو رہا تھا تو کیا بس لیتا تو کہیں کسی جگہ سے پروگرام چلتا، پتہ نہیں کہاں پہ چلتا، رات کے 12 بجے، رات کے 12 بجے ہیں، یہ تنقید کی بات نہیں۔ ہمارا سلوک ہمارے پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے دیکھو، نہ جانے کہاں پہ وہ پروگرام ہو رہا ہے، کون سے مولانا صاحب قرت کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، نعت و نظم پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، پورے محلے کے اندر آواز گونج رہی ہے۔ ہمارے مومن بھائی بھی پریشان ہیں اور جو غیر مومن ہیں وہ بھی پریشان۔ ایک غیر مومن ہماری ان حرکتوں سے کیا اثر لے سکتا ہے؟ مسلمانوں کی عبادت ہے، اس سوچنے کی بات کوئی نہیں کرنے والا اس کے قطع نظر۔
مسلمانوں کی عبادتیں ایسی ہوتی ہیں، رات کے 12 بجے اس طریقے سے بلند آواز کے ساتھ محلے میں شور مچانا ہماری شریعت اسلامی ایسی اجازت دیتی ہے؟ بالکل نہیں۔ وہ یہ واقعہ یاد کرو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب باہر تشریف لے گئے رات کے وقت، یہ جائزہ لینے کے لیے کہ میرے صحابہ کیا کر رہے ہیں، غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں یا عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ مشکات شریف میں روایت ہے، حدیث پاک کی کتاب میں یہ واقعہ ہے، یہ روایت موجود ہے۔ صدیق اکبر کے مکان کے پاس سے آگ کا گزر ہوا، وہ بھی تلاوت میں مشغول، بڑی دھیمی آواز سے۔ کچھ آگے چل کر مسجد نبوی سے 2-3 کلومیٹر تقریباً فاصلے پہ حضرت عمر فاروق کا مکان تھا۔ حضور گشت کرتے ہوئے وہاں سے تشریف لے آئے تو حضرت عمر فاروق بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں۔ جب آپ صبح کے وقت تشریف فرما ہوئے اور وہ صحابہ دونوں کے دونوں دیگر اور بھی تشریف فرما ہوئے آئے تو حضور نے پوچھا کہ صدیق اکبر آپ رات کیا کر رہے ہیں، مشغول ہوا کیا؟ تو صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کر رہا۔ کس طرح کیوں اتنی دھیمی آواز سے؟ اتنی دھیمی آواز سے کیوں صدیق اکبر؟ اللہ کے رسول جس ذات کو سنا رہا تھا وہ ذات بہری نہیں ہے، جس ذات کو سنا رہا تھا وہ ذات بہری نہیں ہے، میری دھیمی آواز سے بھی وہ ذات واقعی۔ لوگوں اتنی بلند آواز سے چیخنا اور چلانا اور باقاعدہ مائک کے اندر، اور اتنی رات کے وقت میں جبکہ سارے کے سارے سو رہے ہوں، بے خبری کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے، چلتے ہوئے مسافر کو بھی یہ حکم ہے کہ بغور وہ سنتا ہوا جائے، بے توجہی کے ساتھ نہ جائے۔ آپ کرنے والے سے ہی پوچھے کون سن رہا ہے؟ شاید اس مجلس کے افراد شاید ہی سارے کے سارے بیٹھے ہوں، اکثر و بیشتر غفلت کے اندر ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی بے حرمتی ہوتی ہے، قرآن مقدس کی اس کی بےعزتی ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رسول جس بات کو میں سنا رہا تھا وہ ذات بہتی نہیں۔ اے عمر آپ کیا کر رہے تھے رات؟ اللہ رسول تلاوت کر رہا تھا۔ کیسے؟ اتنی آواز سے۔ کیوں؟ سوتے ہوئے کو جگا رہا تھا کہ وہ غفلت میں سو نہ جائیں، وہ بے خبر ہو کر سو نہ جائیں، وہ بھی اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کریں، تہجد پڑھ لیں، تلاوت و ذکر کر لیں۔ سوتے ہوئے کو جگانا یہ میرا مقصود تھا۔ اے عمر آپ آواز دھیمی کرنا، اور اے ابو بکر آپ آواز تھوڑی سی بلند کرنا، درمیان کا پہلو اختیار کرنا۔ حکم میں یہ تعلیم و ترغیب کی۔ بزرگوں اس واقعے اور اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں بھی اپنی آواز کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ شریعت اسلامیہ قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہماری ذات سے اور دوسرے کو اذیت پہنچ جائے۔ میں طلبہ کو سبق پڑھاتے ہوئے ایک بات کہتا ہوں، اس موقع پہ جب یہ روایت یہ حدیثیں گزرتی ہیں تو میں ایک ترغیباً کہتا ہوں، اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کا حکم کیوں دیا؟ حدیث پاک کے اندر تذکرہ آتا ہے عند کل صلاۃ، اور کسی روایت میں عند کل وضوء۔ اے لوگوں ہر نماز کے وقت سنت ہے کہ تم مسواک کرو، کسی میں ہے کہ ہر وضو کے وقت سنت یہ ہے کہ مسواک کرو، غرض یہ ہے کہ نماز سے پہلے مسواک کرو۔ مطلب یہ ہے چاہے وضو کے وقت کر دو یا نماز کے، کوئی باوضو ہے اور نماز کے لیے شرح دیکھا کہ وہاں تیار ہے، مسواک کی ادا کر کے اللہ ہو، چاہے وضو کے وقت مسواک کر لو چاہے نماز کے وقت مسواک کر لو۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ نماز کے لیے جب آؤ تو منہ کی صفائی ستھرائی کر لو۔ ہمارے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، جو مہک نکلتی ہے، یا کوئی ایسی چیز ہم نے کھا رکھی ہے کہ اس کی مہک ہمارے برابر میں کھڑے ہونے والے بھائی کو برداشت نہیں ہوتی، ہم اپنی ذات سے ایسی ادنا سی تکلیف بھی اسے نہ پہنچائیں۔ بات تو سہل اور آسان تھی، لیکن بہت اونچی تعلیم ہے بزرگوں۔ اپنی ذات سے ہم عبادت کرنے کے لیے بھی آئیں تو عبادت جیسی جگہ پر جا کر کے بھی اپنی عبادت میں ہم اپنے بھائی کو تکلیف نہ پہنچائیں، مسواک کر لو۔ آج بہت سارے نوجوان گٹکا کھا کر آ جاتے ہیں، بارے ایسی چیز کھا کر آتے، انہیں وہ چیز تو بڑی اچھی لگتی ہے،
انہیں وہ خوشبو لگتی ہے، لیکن برابر میں بیٹھنے والا نمازی اللہ اکبر وہ تو اس بات سے فکر نہ ہوتا ہے کہ اللہ جلد نماز پوری ہو، کہ اس ظالم کے اس ظلم سے میں نجات پاؤں، اتنی مہک پھیلا رہا ہے کہ ناقابل برداشت۔ جو ہماری نبی نے تعلیم دی کہ اپنی ذات سے تکلیف مت پہنچانا، اور جب نماز کے لیے آؤ تو مسواک کر لینا۔ ایک عام ارشاد حضور نے فرمایا کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، تب کے مومن بن جاؤ، تب کے مومن بن جاؤ۔ آج ہمارے اعمال ایسے ہو رہے ہیں، ہماری عبادتیں ایسے ہو گئی، ہمارے پروگرام ایسے ہو گئے، شادی بیاہ کے پروگرام سے لے کر اور مرضی کرنی تک سارے پروگرام میں دیکھو کبھی بھی ہمیں اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا خیال تک نہیں آتا، تصور تک نہیں آتا، اور وہ تک بھی یہ پہنچ رہی ہے۔ شریعت اسلامیہ کی تعلیم یہ ہے اور ہمارا عمل اور ہمارا کردار۔ چوتھی بات وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، پکے مسلمان بن جاؤ گے کب؟ پسند کرو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز جو اپنے لیے پسند کرو۔ اتنی شاندار تعلیم ہماری شریعت اسلامیہ، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو، کبھی اس کے خلاف مت کر دینا، تمہارے ایمان اور اسلام کے اندر فرق پڑ جائے۔ کب کے سچے مسلمان ہونا چاہتے ہو تو ایک مسلمان کی شان یہ ہے، طلبا کو اس وقت ایک بات پڑھائی جاتی ہے، ایک باریک سی بات میں بتاؤں آپ حضرات کو بھی۔ حضور نے فرمایا کہ وہ احب للناس، پسند کرو لوگوں کے لیے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ احب للمؤمن، مومن میں اور لوگوں میں دونوں میں فرق ہے۔ پھر فرق ہم بتاتے ہیں طلبا کو، پڑھنے والے بچوں کو، کیا ہے؟ اگر حضور یہ فرماتے کہ پسند کرو مومن کے لیے تو صرف مومن کی بات ہو، یہاں فرمایا کہ پسند کرو لوگوں کے لیے، اب لوگوں میں مومن بھی داخل، لوگوں میں کافر بھی داخل، یہودی بھی داخل، مجوسی بھی داخل، آگ پرست بھی داخل، سارے لوگ اس کے اندر ہیں۔ اس لیے ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک ہمیں کرنا ہے اور ہر ایک کے لیے ایسی چیز پسند کریں ہم جو اپنی ذات کے لیے، یہ نہیں کہ اچھی چیزیں کھینچ کر کے ہم لے لیں اور بری چیزیں ناپسند چیزیں ہم کسی دوسرے کے حوالے کر دیں کہ وہ اذیت و تکلیف کے اندر پڑ جائے۔ ہمارے نبی کی شان اور ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے، کبھی بھی ایسا ایک ایمان والا اور ایک اسلام والا کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ آخری بات میں بتا دوں کہ حضور نے فرمایا کہ ولا تکثر الذکر فإن کثرة الذکر تمیت القلب، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، لوگوں کے خلاف مت ہنسنا۔ شاندار بات، ایمان والوں سے کھلکھلا کر مت ہنسنا، اس لیے کہ کھلکھلا کر ہنسنا جن کو بیمار اور مردہ بنا دیتا ہے۔ ایسی باریک باریک باتیں ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم فرمائی، ہماری زندگی کو سدھارنے اور سنوارنے کے لیے ہمیں تعلیم دی، دلوں کو زندہ کرنے کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ کن چیزوں سے ہمارے دلوں کے اندر مردری پیدا ہو جاتی ہے ان سے بچنے کی ہمیں تعلیم دی ہے۔ کھلکھلا کر ہنسنا، آج کھلکھلا کر ہنسنے والے بھی ہیں اور کھلکھلا کر ہنستے ہیں اور تالیاں بھی بجا دیتے ہیں، ایسے انداز سے ہنسنے والے گرفتار ہیں۔ ہمارے نبی کی شان کیا تھی؟ تبسم۔ ہمارے نبی کی شان کی تبسم، مسکراہٹ۔ آپ مسکراتے چہرے انور پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ آپ کسی بھائی سے ملاقات کرتے مسکراتے ہوئے ملتے، چہرے میں بشاشت ہوا کرتی تھی۔ کھلکھلا کر کبھی آپ نہیں ہنساتے، ایک کھلکھلا کر ہنسنے کی نحوست کی ایک مثال۔ ایک نابینا صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی، دونوں آنکھوں سے، اور حضرت کی ڈیوٹی تھی نماز فجر کی اذان پڑھنے کی۔ نابینا صحابی اور ڈیوٹی تھی کہ آپ فجر کی اذان پڑھیں گے مسجد نبوی میں۔ وہ مؤذن رسول ہیں، جیسے حضرت بلال حبشی مؤذن رسول، ایسی عبداللہ ابن ام مکتوم بھی مؤذن رسول، اور ایسی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مؤذن رسول ہے۔ تو ان کی ڈیوٹی تھی فجر کی اذان پڑھیں۔ ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے اور یہ فرش بنا ہوا نہیں تھا مسجد نبوی کا، اوپر نیچے یہ زمین کی کنکریاں بکھی ہوئی تھی، یہ کچھ فراوانی نہیں تھی۔ حضور نماز پڑھا رہے تھے، ان کو اندازہ نہ ہوا، دھڑام گر گئے، نابینا صحابی دھڑام گر گئے۔ ان کے گرنے سے بعض صحابہ کو کھلکھلا کر ہنسی آئی۔ انسان تھے،
تقاضائے بشریت ایسا ہو جائے کوئی مستبد نہیں ہے. انہیں کھلکھلا کر ہنسی آ گئی. نماز سے فارغ ہوتی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے کھلکھلا کر ہنسی آئی جائے وہ جا کر کے وضو کرے اور آ کر کے پھر سے نماز ادا کرے. یہ کھلکھلا کر ہنسنے کی یہ نحوست. اس لیے بزرگوں زندگی کے کسی مرحلے میں اور زندگی کے کسی بھی گوشے میں عملیات کے اعتبار سے اگر آپ کو ذہن کے اندر یہ بات آ جائے ہمارے نبی کی ان پانچوں باتوں کو یاد کر لینا, ذہن کے اندر لے آنا اور ان باتوں کو ضمن میں دہرا دوں کہ حضور نے فرمایا کہ حرام سے بچنا, لوگوں میں شاندار عبادت گزار بن جاؤ گے. اللہ نے جتنا رزق دے دیا اسی کے اوپر قناعت کر لینا, سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا, شاندار مومن بن جاؤ گے. اور اپنی ذات کے لیے جو پسند کرو اپنے بھائی کے لیے اسے پسند کرنا, پکے سچے مسلمان بن جاؤ گے. اور کبھی بھی کھلکھلا کر مت ہنسنا کہ کھلکھلا کر ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.